سر، علم کسے کہتے ہیں؟ عالم کون ہوتا ہے؟ اور کیا عالم بننے کے لیے درس نظامی شرط ہے؟ اس پہ آپ ان سوالوں پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ پہلی بات یہ کہ علم تو جاننے کا نام ہے نا، کسی چیز کی حقیقت کو آپ جانتے ہیں تو اسے ہم علم کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا عالم کی، قرآن مجید میں جو مذہبی علم رکھنے والا ہوتا ہے، جی، قرآن پاک نے اس کے لیے اہل الذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی کہ جیسے یہود تھے، نصارہ تھے، ان کے جو علماء ہیں، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، وہ انسان تھے جی، اور ان کی طرف ہم نے وحی کی، تو پوچھو اہل الذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی وہ یہود اور نصارہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتراض کرتے تھے اور فرشتوں کے اترنے کی بات کرتے تھے، جی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسانی تھے، تو کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو، مطلب یہ کہ جو تمہارے مذہبی عالم ہیں جی، ان سے جا کر معلوم کر لو۔ تو عالم بننے جی ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ علماء، عالم کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا سورۃ فاطر میں، تو وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہیں، جی، یعنی تغیرات عالم میں جو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جی، قرآن پاک نے ان کو علماء قرار دیا۔ یہ جو خشیت پیدا ہوتی ہے، تو جب انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ خشیت جسے ہم خوف کہتے ہیں، یہ پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ جب انسان کائنات میں غور و فکر کرے اور پھر اللہ کی ایک ہیبت انسان کی ذات پر جو ہے وہ قائم ہو جائے، تو یہ خشیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علماء کا لفظ قرآن پاک جس طرح استعمال کرتا ہے، جی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سائنٹسٹ ہیں، جی، کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ علماء کا، عالم کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا۔ لیکن پھر چونکہ ان کا بنیادی معنی جاننا ہے تو لہٰذا پھر یہ لفظ سب استعمال ہونے لگ گیا۔ درس نظامی شرط ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تو اسی کو عالم سمجھا جاتا ہے جس نے درس نظامی کی ہوئی ہے۔ دیکھیے، باضابطہ طور پر جو تعلیم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے ملک میں، آپ کے ہاں جو ایک نظام رائج کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو وقت اس پر لگاتے ہیں تو آپ کو ایک سند ملتی ہے، جی، تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر دین کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، تو وہ کسی مدرسہ کا اور کسی جامعہ کا فارغ التحصیل ہو۔ لوگوں نے اپنی ذاتی کوشش اور ذاتی کاوش سے جی، علماء کے پاس جا کر، جو کسی فن کے ماہر تھے، کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی تفسیر کا ماہر ہے، تو انفرادی طور پر جا کر بھی ان سے پڑھا اور سیکھا ہے۔ تو ہمارے ہاں دونوں طریقے رائج رہے ہیں۔ سر آپ درس نظامی سے بھی لوگوں نے پڑھا اور دوسرے طریقے سے بھی لوگوں نے علماء سے سیکھا ہے۔ تو دونوں ہی علماء کی لسٹ میں شامل ہیں۔ یعنی جو سوال ہے نا آپ کا، اس کا سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ عالم بننے کے لیے درس نظامی جا کر باقاعدہ اس طرح پڑھنا، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ شرط